27واں پارہ سماعت کیا۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے، اس کے بلاغ و تبلیغ کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، درس تراویح کا اس درس کا عنوان ہے تخلیق انسانی کا مقصد تخلیق انسانی۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو، جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں وحدہ لا شریک نے انسان ہی نہیں بلکہ جنات کی بھی تخلیق کے مقصد کو بیان فرمایا کہ جنات و انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ محض اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ انہیں اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ وہ دنیا کی طلب میں اور اس کی طلب میں منہمک رہیں، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ہی فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ کیا تم یہ سوچتے ہو، یہ گمان کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، عبث پیدا فرمایا ہے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار نہیں، عبث نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی طرح سورہ ملک کی اس آیت مبارکہ میں زندگی اور موت کی تخلیق کے مقصد کو بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اور اس ذات نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ آزمائش کرے، وہ آزمائے کہ تم میں کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ عزیزان گرامی، تو زندگی اور موت، یہ زندگی موت کا نشان ہے۔ فرمایا کہ زندگی اور موت اور انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، یعنی جس نے تمہیں بھی اسی وحدہ لا شریک نے پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جو گزرے ان کو بھی اسی وحدہ لا شریک نے پیدا کیا ہے کہ تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اس سے آگے وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ وحدہ لا شریک وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی سے تمہارے لیے نباتات کو اگایا، تمہارے رزق کے لیے پھل کو اگایا۔ تو عزیزان گرامی، ان تمام آیت کا خلاصہ نچوڑ یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو پیدا فرمایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے زمین اور آسمان کو اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان ہواؤں کو، فضاؤں کو اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا۔ وحدہ لا شریک نے زمین و آسمان کے درمیان جتنی نعمتیں ہیں سب کی سب اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، رزق اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائے، یہ سبزے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کی غذا کے لیے پیدا فرمائے، یہ جانور ان کی تابداری کے لیے، یہ جانور ان کی سواریوں کے لیے، یہ جانور ان کی غذاؤں کے لیے وحدہ لا شریک نے پیدا فرمائے۔ یہ جہاں کل جہاں وحدہ لا شریک نے، اس جہاں میں تمام نعمتیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، تو پھر یا باری الہ بندوں کو کس واسطے پیدا فرمایا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس لیے شاعر نے اس مقام پر کہا تھا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو یہ جہاں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا فرمایا ہے، اور اپنے بندوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا ہے۔ وحدہ لا شریک ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد حقیقی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کر کر وحدہ لا شریک کی بندگی اور اس کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔